وعلى آله وأصحابه ذوي التابعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اچانک مثال ہو گیا. آج کے جو درس کا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی روح کو صاف فرمائے. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. عليك يا سيدي رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ان کی اچانک جو ہے وفات وہ ہمارے پورے ادارے کے لیے انتہائی نقصان کا سبب، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی حکمت ہوتی ہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا علم اور علم دین بالخصوص یہ اللہ عز و جل کا نور ہے. اور اللہ عز و جل اللہ عز و جل اپنا نور کسی قدر والے کو عطا فرماتا ہے. علم دین بالخصوص رب کی ایک ایسی عطا ہے جس کے سینے میں اتر جائے اللہ نبیوں کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. جس کے سینے میں آ جائے اللہ تعالیٰ دل کی خوشحالی عطا کر دیتا ہے.
وہ سینہ ایسا فیض کا مجینہ ہوتا ہے، ایسا معرفت کا مرکز ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک وقت وہ تھا کہ جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، آج اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ بیت اللہ میرے دل کا طواف کرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ صوفیاء کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے۔ ہم جسم دیکھتے ہیں، وہ روح دیکھتے ہیں۔ ہم ظاہر جسم کو دیکھ سکتے ہیں، وہ دل اور دل کے خیالات سے بھی اللہ کی عطا سے مطلع ہے۔ علم دین رب عز و جل کا ایک ایسا نور ہے کہ جس سینے میں آ جائے اس کی کشادگی، اس کی وسعت، اس کا حدود اس کی سرحدیں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ لامحدود ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میری رحمت کے جلوے، میری ذات کے جلوے نہ زمین میں سما سکتے ہیں، نہ آسمان میں سما سکتے ہیں۔ مومن کے دل کو میں نے اتنی وسعت دی ہے کہ میرے جلوے صرف اسی میں سما سکتے ہیں۔ ان میں دین رب عز و جل کی ایک ایسی عطا کہ فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ کیا تو علم کی بدولت کیا۔ پہلی بات اللہ کا حکم۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا، اور فرشتوں کو پھر حکم دیا کہ تم سب مل کر آدم کو سجدہ کرو۔ علم اللہ عز و جل کا ایک ایسا نور جس سینے میں اتر جائے اللہ جہالت کے اندھیرے کو دور فرما دیتا، اور معرفت اتنی مل جاتی ہے، دل کی نگاہ اتنی روشن ہو جاتی ہے، اتنی روشن کہ ایسے بھی گزرے کہ جو علم پڑھاتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے کر رہے ہیں۔ حضرت زید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا نے پوچھا رات کیسے گزاری اور دن کیسے گزارا؟ عرض کیا آقا مقام یہ ملا ہے، رات بھی اللہ کے ذکر میں، دن بھی اللہ کے ذکر میں، یعنی روزہ رکھتے ہوئے۔ آقا مقام یہ ملا ہے یہاں سے بیٹھ کر میں جنت کا نظارہ کر سکتا ہوں، جہنمیوں کی چیخیں سن سکتا ہوں۔ آقا کچھ اور بتاؤں؟ فرمایا چپ ہو جاؤ۔ علم ایک ایسا نور جس سے قلب کے دریچے اتنے کھل جاتے ہیں کہ حضرت علی برسر منبر کہتے ہیں سلونی اما شئتم دون عرش، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا علی خدا کو دیکھا ہے، کہا اس رب کو سجدہ ہی نہیں کرتا جس کی میں نے زیارت ہی نہیں کی۔ علم ایک ایسا نور جس سے بندہ اللہ عز و جل کا ایسا قرب پا لیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور رب عز و جل اسے اپنے جلووں میں اس قدر غرق کر دیتا ہے کہ اس عالم کے سینے میں نہ تو رب کے سوا کسی کی محبت ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ اسی طرف اللہ عز و جل نے قرآن میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے اولیاء جو ہیں، ولی جو ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ وہ متقی ہیں۔ ان اولیاءہم الا المتقون، اس کے ولی صرف متقی ہی ہیں، اور متقی کا شخص تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس بندے کے سینے میں علم کی روشنی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، جو علم سے زندہ ہوتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ علم رب عز و جل کا ایک ایسا نور کہ اس کا جو طالب ہوتا ہے طلب نظر نہیں آتی، اس کا وجود نہیں، دل کا خیال ہے، دل کی سوچ ہے۔ جو علم کی جستجو میں رہا، علم کی طلب میں رہا،
رب کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرے گناہگار مردوں کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ علم کا جو طالب ہے رب کے وہ اتنا قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کا صدقہ، جس کے کپڑے اگرچہ گردآلود، جس کے بال اگرچہ بکھرے ہوئے، اس علم کے طالب کی اگرچہ غربت عروج پر ہے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگ عزت نہیں کرتے، معاشرے میں مقام نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں مقام کیا کہ اس علم کے طالب کے قدموں کا صدقہ اللہ مچھلیوں کو پانی میں جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ عالم ایک ایسی ہستی کہ جس کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ عالم کا سویا ہوا، نہ وہ نماز میں بیٹھا، نہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا، لیکن اللہ عز و جل نے اس عالم کے سینے میں اپنے دین کا نور رکھا ہوا۔ سویا ہوا عالم بستر پر آرام کر رہا، لیکن اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اور کیڑے اپنے اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال مانگا، کہا یہ کیا کہ عالم کے گھر والے تو نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، محلے دار نہیں، بے زبان اشراف الارض جانور بے عقل مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں بلوں کے اندر اس عالم کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، اس لیے دعا کرتی ہیں کہ اس عالم کے قدموں کا صدقہ اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا عالم کا سونا بھی عبادت ہے، جس کے سینے میں اللہ عز و جل نے علم دین رکھا ہے، علم کا نور رکھا ہے، وہ سو بھی رہا ہو تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عالم وہ رب عز و جل کا برگزیدہ بندہ، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما، لوگوں عالم بن جاؤ، او متعلما، یا عالم کے شاگرد بن جاؤ، او محبا، یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا اس سے علم سننے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ارشاد فرمایا، فرمایا پہلی بار عالم بن جاؤ، کیوں کہ عالم رب عز و جل کا برگزیدہ بندہ ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ عز و جل نے قرآن میں گارنٹی دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں بندوں میں سے اگر خوف خدا کرنے والے دیکھنے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، انہیں جاہل کوئی نہیں ملے گا، جس کو اللہ نے اپنے دین کا علم عطا کیا اس کے سینے میں اپنا خوف بھی ڈالا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے سینے میں اللہ نے اپنا خوف ڈالا ہے، اللہ عز و جل اسے ایک نہیں اسے 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں کن عالمہ، لوگوں عالم بنو، کیوں کہ انبیاء کے بعد اللہ عز و جل نے اگر کوئی ڈگری رکھی ہے تو وہ علماء کے لیے رکھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، خلفاء باقی ہوں گے۔ آقا خلفاء کون سے ہیں؟ فرمایا میری امت کے علماء میرے خلفاء ہیں، میری امت کے علماء میرے خلفاء۔ علم ایک ایسا نور کہ اللہ عز و جل جس کو یہ عطا کرتا ہے اسے خوف بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اور صرف اس عالم کو ہی رزق نہیں دیتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو بندہ یہ جو عالم ہے جو علم دین کی طلب میں رہا، علم کی جستجو
کے رزق کا ٹھیکہ وہ اللہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 12 کے شروع میں ارشاد فرمایا زمین میں کوئی چک چپایا، کوئی جانور، کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ پر نہ ہو۔ لیکن حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو علم کی طلب میں رہا خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل اس کے رزق کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ فرمایا جو علم کی طلب کی، علم کی جستجو میں گھر سے نکلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، بظاہر وہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، حقیقتاً اللہ عز و جل اس کے یہ قدم جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چال یاد، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں انسان صرف علماء، کیا فرمایا؟ انسان صرف علماء ہے، علماء کے علاوہ سب جو ہے وہ جانور۔ یہ کیوں بات ارشاد فرمائی؟ انسان اور جانور میں اگر فرق ہے تو وہ علم کا ہے۔ جانور میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ علم اور شعور میں فرق کیا؟ شعور یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہے، پتہ ہے کھانا ہے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کھانا ہے، لیکن کھانے کا فائدہ کیا ہوگا یہ علم ہے۔ اور یہ علم اللہ نے جانور کو نہیں دیا، اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ زندگی اللہ کی عطا ہے، انسان بھی زندہ ہوتا ہے، جانور بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن زندگی کن اصولوں کے مطابق گزارنی ہے یہ علم اللہ عز و جل انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مثل جانور سمجھے۔ حضرت علی نے اسی طرف اشارہ کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تم عالم عالم۔ پہلے نمبر عالم کا مقام یا عالم کے بارے میں بات کیوں کی؟ اس لیے بات کی، آقا نے ارشاد فرمایا وَإِذْ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے علم پڑھانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے امتیوں کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کا بھی علم عطا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب، اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت کا ثواب، اس کے ہاتھ کو چھو لینا بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور عالم کو دیکھنا، چھونا، بیٹھنا، اگلی بات عالم کے بارے میں دل سے محبت کرنا بھی اللہ عز و جل اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عالم سے محبت کرنا اللہ عز و جل اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کن عالما، سب سے پہلے عالم بن۔ اگر عالم نہیں بن سکتے متعلمہ، عالم کے شاگرد بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم کی جستجو کرنے والے بن جاؤ، علم کی طلب والے بن جاؤ، علم کو جو ہے وہ تلاش کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارے اندر علم کی جستجو ہو کہ جب تم علم کو حاصل کرنے کے راستے پر چلو گے اللہ عز و جل تمہیں جنت کے رستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور عالم کے شاگرد بن جاؤ، یہ شاگرد کا مقام بتا رہا۔ شاگرد وہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پیر بچھا دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کا مقام ہے جو عالم کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پیر بچھا دیتے ہیں۔ قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کا مقام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ گھر سے نکلتا ہے، پاؤں پر غبار پڑتا ہے، مٹی پڑتی ہے، اس غبار کا صدقہ اللہ عز و جل کبھی بھی جہنم کی آگ میں سے نہیں دیں گے۔
سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے ہم الٹے چلتے ہیں. جو دین نے کہا، جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کا صحیح مد نظر ہے، اسلام کا مطالبہ ہے، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں پھر مار بھی کھاتے ہیں، اثر پھر بھی نہیں ہوتا. مثلا اسکول کی پڑھائی جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسکول کی پڑھائی وہ ناجائز ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید کا. ایک تو آپ کا بیٹا تھا نا وہ جس نے کربلا میں ظلم کیا، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، غالباً ان کا نام یزید بن ابو سفیان یا اس طرح کا کوئی لفظ تھا، ان کا نام تھا. وہ ایک سائنسدان تھے، تابعی تھے، سائنسدان تھے، بہت بڑے تھے سائنسدان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مختلف زبانوں کا علم سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا. آپ نے عبرانی زبان سیکھی، آپ نے مختلف 3-4 زبانیں افریقن زبانیں سیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. لیکن یہ دنیاوی علم بھی اس لیے اس کو حاصل کرنے کا کہا کہ اس کے ذریعے دین کے علم کو تقویت دی جا سکے، نہ کہ جاہل بنا جائے. میں اسکولز کا بھی تجربہ ہے، کالجز کا بھی ہے، یونیورسٹیز کا بھی ہے. بالکل اپوزیشن، ٹکراؤ کی کیفیت. علماء سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیز والے جاہل، اور یونیورسٹیز والے اور کالجز والے سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی جاہل. یہ دوری کہاں سے آئی؟ غیروں کی سازشوں کا شکار ہم لوگ خود ہو گئے. اپنے پاؤں پر کلہاڑا خود مارا. بچہ زمانے کا ٹھگ بن جائے، ڈاکو بن جائے، شرابی بن جائے، لٹیرا بن جائے، کرپٹ قسم کا سیاستدان بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے، کرپٹ قسم کا. جہاں کا شرابی کبابی بن جائے لیکن مسجد کا امام نہ بنے. پھر ساری زندگی مولوی کو گالیاں دے دے کر جب کوئی گھر میں مرتا ہے تو پھر ہم مولوی کے پیچھے بھاگتے ہیں. نکاح کروانا تو مولوی صاحب کو بلائیں، اذان دینی بچے کے کام میں تو مولوی صاحب کو بلائیں، نکاح کے حوالے سے مولوی صاحب کو بلائیں. کوئی مرتا ہے غسل دینے والا گھر کوئی ہے ہی نہیں، کفن پہنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. قبر میں کیسے اتارنا ہے مولوی صاحب کو بلائیں. جب دفنا چکے، کفنا چکے، قبر میں دبا چکے، اوپر اذان کون دے؟ مولوی صاحب کو بلائیں. خود کبھی دی ہو تو بتاؤ. آقا نے پہلی بات ارشاد فرمایا کن عالما، لوگوں عالم بنو. سرکار کی زبان سے یہ لفظ سب سے پہلے عالم کا کیوں نکلا؟ کہ اللہ عز و جل نے عالم کے رزق کا ذمہ اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کیوں پہلے نمبر نام لیا عالم کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں تم میں سے رب کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے تقوی کی دولت عطا کی ہے. کسی کو تقوی کی دولت تب تک نہیں مل سکتی جب تک اس کے سینے میں علم دین کا نور نہیں ہوگا. اور پھر بات کر رہا تھا آقا نے دوسرے نمبر ارشاد فرمایا او تعلم. عالم نہیں بن سکتے تو عالم کے شاگرد بن جاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھائی کی عمر گزر گئی، اب ہم مزدوریوں میں پھنس گئے، اب بال بچوں کا بوجھ آ گیا، فیملی کا بوجھ آ گیا، کام کاج والے ہو گئے. اس نے منع کیا ہے کام کاج بھی کرو، بچوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ، فیملی کے اخراجات بھی اٹھاؤ، سب کچھ کرو. یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے پڑھو، بلکہ اپنے مسجد کے کسی امام کے پاس قرآن کا ایک لفظ پڑھنے کی گھر سے ہی گھر سے نکل آیا کرو. یہ عالم نہ بھی بنے لیکن جو دوسری ڈگری ہے عالم کے شاگرد بن جاؤ گے، مقام یہ ہو جائے گا کہ گھر سے نکلو گے تو پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں.
کئی بار یہاں پر ایک بات میں نے عرض کی ہوگی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اللہ کا وہ نیک بندہ کہ جس نے ہندوستان کو فتح کیا، اللہ کا وہ غازی بندہ محمود غزنوی کہ جس نے سومنات کا بت توڑا، اللہ کا وہ غازی بندہ اور اللہ کا ولی جو بستر پر بیٹھ کر درود پڑھے اور مدینے والے آقا مدینے میں سو گئے۔ محمود غزنوی کئی بار یہاں پر بات کی عرض کی ہوگی میں نے، آپ کے دل میں 3 باتوں کا شک تھا، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، میرے ابا کا نام سبکتگین ہے یا نہیں، یعنی میرے جو نسب بیان کیا جاتا ہے کہ سبکتگین ایک بادشاہ گزرے، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا، افغانستان کا علاقہ غزنی کا، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، نمبر 2 قیامت آئے گی یا نہیں، نمبر 3 علماء انبیاء کے وارث میں یہ حدیث ہے یا نہیں۔ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ مدرسے کا طالب علم تھا، تندور کے پاس بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے پنکھا جوڑ رہا تھا، ان انگاروں سے، تندور کے انگاروں سے جو روشنی نکلتی وہ کتاب پاس رکھ کر وہ پڑھ رہا، بڑا ترس آیا، ساتھ ہی مشال بردار جا رہا تھا، سونے کی مشال سے اسے کہا یہ مشال بجھاؤ اور یہ سونے کی مشال جو ہے اس بچے کو دے دو، یہ بیچ کر اپنی گزر اوقات کرے۔ اپنے گھر کی طرف جب گئے رات کو سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم سے زندہ دیدار پاک ہوا۔ اب میں نے ارشاد فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ قیامت کے دن تجھے عزت عطا فرمائے۔ سوال 3 ہی تھے، میں نے کہا میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، اور میرے باپ کا نام سبکتگین ہے یا نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا محمود اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ عز و جل کے حبیب نے پہلے سوال کا جواب دے دیا، خود سند دی کہ تیرے باپ کا نام کچھ اور نہیں، تو سبکتگین کی اولاد ہی ہے۔ فرمایا جیسے تو نے میرے وارث کا احترام کیا، عزت کی، گویا کہ وہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، قیامت کے دن اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا، تو دل میں ایمان پکا کر دیا کہ قیامت آئے گی۔ اور علماء مقام کیسا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو حوض ملا ہے وہ حوض کوثر، اس کے جو برتنوں کی تعداد ہوگی وہ آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا جنت میں داخلے تب سے پیاس لگے گی۔ میرے تمام امتی، میں ہر امتی کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں ان برتنوں میں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس حدیث کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی پلاؤں گا، اتنی دیر میں علماء کا گروہ آئے گا، باقیوں کو آقا پیالوں سے پانی پلائیں گے، علماء کو آقا اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا آقا ہمیں پیالوں سے اور ان کو ہاتھوں سے، آقا فرمائیں گے تم سوتے تھے اور یہ میرے دین کا کام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا عالم کون، یہ جنت کے باہر کی بات کر رہا، میدان محشر کی بات کر رہا کہ حوض کوثر سے وہاں سے پانی ملے گا اور پھر جنت میں داخلہ بعد میں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم جب پلصراط سے گزرے گا، یہ امامے کا تاج اللہ عز و جل اسے اس وقت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ گزرے گا تو نیچے کوئی جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے، پلصراط کیونکہ جہنم کی پشت پر ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، یقین کریں وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کا بیٹا کوئی عالم ہے، وہ خاندان کتنا خوش نصیب کہ جس میں کوئی عالم پیدا ہوا ہے، وہ محلہ کتنا خوش نصیب جس محلے میں کوئی عالم رہتا ہے، وہ بستی والے کتنے خوش نصیب کہ جس بستی میں کوئی علم دین رکھنے والا بندہ موجود ہے، وہ قبرستان، اس قبرستان کے مردے کتنے خوش نصیب جس قبرستان میں کوئی عالم دفن ہوتا ہے، جس قبرستان میں کوئی عالم دفن ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ
عالم صاحب گزریں گے اس پل سے، وہ عالم گزرے گا، نیچے سے آواز آئے گی جہنم سے، اے فلاں مولانا صاحب تو میرا بھی خیال کرو، پل صراط سے گزر رہے ہو، یاد کریں نا میں نے کسی وقت آپ کو وضو کروایا تھا، مجھے بھی نکالیے۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، کوئی کہے گا میں نے پانی پلایا تھا، کوئی کہے گا میں نے قلم دیا تھا۔ الغرض ہر ایک اپنی اپنی نیکی یاد کروائے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ ہوگا، وہ عالم صاحب امامہ شریف کھولیں گے، اس جہنم میں اپنا امامہ لگائے گا۔ میں بتانا یہ یہاں چاہتا ہوں، جہنم کی آگ روشنی والی نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا ان عالمہ و متعلمہ، عالم بن جاؤ یا عالم کے شاگرد بن جاؤ، اور محبہ یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ میں بات وہ کر رہا ہوں، جہنم کی آگ سیاہ ہوگی، اس کی روشنی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اس کو سوراخ کر دیا جائے نا، پوری روح زمین کو جلا دے۔ لیکن عالم اپنا امامہ کھول کر جہنم میں لٹکا رہا ہے اور امامے پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کپڑا اس سر کے ساتھ بندھا ہے جس سر میں اللہ نے اپنا علم رکھا ہوا، سبحان اللہ، اپنا نور رکھا۔ اور پھر اس امامے کی طاقت کتنی، وہ نیچے پھینکیں گے، 70 کے قریب لوگ اس امامے کو پکڑ لیں گے۔ اللہ فرمائے گا تو کھینچ، طاقت ہم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اس عالم کے صدقے اللہ عز و جل اس بندے، ان 70 لوگوں جن کو وہ کھینچے گا، اللہ عز و جل ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ جنہوں نے جہنم میں بیٹھ کر عالم کا امامہ پکڑا، اللہ عز و جل ان کو جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے۔ اور جس نے دنیا میں عالم کا لڑ پکڑا، جو مکافات عمل ہے، جہاں پر ہر بندہ مکلف ہے، جہاں پر نیکی بدی کا تصور ہے، جہنم میں نمازیں بھی کام نہیں دیں گی۔ یعنی جو نماز جہنم میں، اگر پہلی بات ہے اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ جہنم میں اگر وہ فرض مان کے بندہ نماز بھی پڑھے نا، اس کو وہاں کی نماز کام نہیں دے گی جہنم کی، کیونکہ نیکی کرنے کا زمانہ گیا۔ اس کے باوجود عالم کا امامہ پکڑے تو اللہ عز و جل اس کو وہاں پر بھی عالم کا فیض عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے ارشاد میں او محبہ، یا عالم سے محبت کرنے والا بن جا۔ عالم صاحب وہ کھینچتے ہیں، ان کی کل بندوقی جو ہے اللہ عز و جل مغفرت کر دیتا ہے۔ اگلی بات، آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تم جاؤ جنت۔ علماء کو کھڑا کر لے گا، علماء سے ارشاد فرمائے گا جس کو تم چاہو پکڑ کر داخل جنت ہو جاؤ۔ پھر اگلی بات سنو، آقا نے ارشاد جب لوگ جنت میں چلے جائیں، لوگوں کو اللہ اپنا عام دیدار عطا فرمائے گا اور علماء کو اپنی خاص ملاقات عطا فرمائے گا۔ سبحان عالم کا مقام کتنا، آقا نے ارشاد فرمایا سترون ربکم کما ترون ھذا القمر بدر، ان قریب تم رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے چوبی کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جمعہ کا دن ہوگا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ندا کروائے گا، اعلان کروائے گا، جنتی اکٹھے ہوں گے، بلایا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میری نعمتیں کیسی لگی، عرض کریں گے مولا تیری جنت جیسے جس طرح تم نے فرمایا تھا ہم نے ایسا ہی پایا، نہ نعمتیں کبھی دیکھی، نہ دل میں خطرہ گزرا، نہ کبھی خیال آیا۔ اتنی خوبصورت جنت اور اتنی اچھی نعمتیں سوچا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر اپنی نعمت عطا فرماتا ہوں۔ وہ عرض کریں گے مولا اس سے بڑھ کر کیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سترون ربکم، تمام حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ عز و جل سامنے آ کر تمام جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
سامنے اس کی رحمت کا جلوہ ہوگا، وہ جسم سے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرف اللہ کا دیدار ہوگا، اس طرف ہوگا، اس طرف ہوگا. نہیں نہیں، کیسے ہوگا وہ کرنے والے جانے اور کروانے والا جانے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اب عالم کی شان بتا رہا ہوں، جب لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر رہے ہوں گے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرمائے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتیوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا مانگیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جنتی پھر علماء کے پاس آئیں گے، ان سے پوچھیں گے تم بتاؤ ہم اللہ سے مانگے کیا؟ سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی؟ جی. جنتی جنت میں جا کر بھی علماء کی محتاج ہوگی. اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جس کو دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم دین حاصل نہ کیا. دنیا میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ علم دین کی محبت دل میں نہ آئے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو علم دین کی محبت عطا فرمائے، علم کا نور عطا فرمائے. علماء پر بکواس کرنا، بھونکنا یہ آسان ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ مرتے وقت پتا چلتا ہے. مجھے کوئی ایسا بندہ بتاؤ، آج میرے پاس ان کی استاد صاحب کی آج صبح ان کی وفات ہوگی جوانی کے عالم میں، 35-36 سال استاد صاحب کی عمر تھی. بہت بڑا ہمارے لیے صدمہ، بہت بڑا المیہ، انتہائی شفیق استاد، انتہائی صوفی. میں ان سے تقریباً 14-15 سال سے جانتا تھا. میں نے استادوں کے چہرے پر کبھی غصے کے آثار نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے. میں نے اپنی بات بیان کر دی. استادوں نے استاد صاحب کی ان کے جو وصال ہوا آج یعنی بھائی سال تھے، وفات کے بعد ان کی ابھی بھی میرے پاس ان کی تصویر موجود ہے. واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسکرا رہے ہیں. بے شک واضح طور پر پتہ چل رہا ہے مسکرا رہے ہیں. جی دیکھیے واضح طور پر پتہ چلتا ہے وہ مسکرا رہے ہیں. جی. اور میں نے کسی کو پکچر دکھائی تو کہ مجھے کوئی وہم نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے. جی. کہتے ہیں یہ مسکرا رہے ہیں. آگے سے اس بندے نے ایک بات کہی، اس نے کہا پتہ چلتا ہے یہ اس طرح مسکرا رہے ہیں جیسے جن نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا وہ نعمتیں یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی روح نکل رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان عالم کی بے ادبی کرنا اس کے علم کی وجہ سے یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر. اس سے ذاتی بغض رکھنا عالم سے یا دین کے طالب علم سے، اس سے بغض رکھنا ذات کی وجہ سے، یہ کفر پر مرنے کی علامت ہے. کفر پر مرنے کی کیا ہے؟ بولے نا، کفر پر مرنے کی کیا ہے؟ علامت ہے. علامت ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں کہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کسی پیر کو اپنا قرب دوں گا، آستانے کے وارث کو اپنا قرب دوں گا. کسی حدیث میں ایسا نہیں. کسی پیرخانے کے جو ہے وہ اس کے سجادہ نشین کو اپنا قرب دوں گا، کسی پیر کو اپنا قرب دوں گا، کسی سائیں کو اپنا قرب دوں گا، کہیں نہیں ارشاد فرمایا. بلکہ اللہ عز و جل نے عالم کی شان قرآن میں بھی بیان فرمائی اور سرکار کی زبان سے بھی اللہ عز و جل نے عالم کی شان کہہ فرمائی. آستانے کا سجادہ نشین کوئی پیر، اس کو اللہ عز و جل قرب تب عطا فرمائے گا یا یہ عالم ہوگا، یا عالم کا شاگرد ہوگا، یا عالم سے محبت کرنے والا ہوگا، یا عالم کے علم کو سننے والا ہوگا. آقا نے ارشاد فرمایا کوئی پانچویں بنے نا تباہ ہو جاؤ. پانچویں بنے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تباہ ہو تباہ ہو جاؤ. آج ہمیں نمازوں میں سکون نہیں، گھروں میں سکون نہیں، لانتے ہمارے آگے پیچھے منڈلا رہی. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ آپ لوگ بھی معاشرے میں تجربہ کرتے ہیں. دلوں کا سکون اجڑ گیا. جب دلوں میں علم کی قدر نہ ہو، دین کی قدر نہ ہو، تو پھر لعنتیں مستحق بندہ بن جاتا ہے. اپنے علاقوں کے علماء کا ادب کریں، برائی میں ان کا کبھی ساتھ نہ دیں. ان کی عزت ان کے جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کریں کہ اللہ عز و جل نے اس کو علم کا نور عطا فرمایا تاکہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا عالم کا علم سننے والے بن جاؤ، یا عالم کے شاگرد بن جاؤ.
ان تینوں میں سے، یعنی عالم بنو، شاگرد بنو، محبت کرنے والے بنو اس سے، یا پھر اس کا علم سننے والے بنو. یہ چار کام اگر کرو گے، چاروں میں سے کوئی ایک بنو گے، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی آمین.